وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ من أحد ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ آنکھوں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ پلٹ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ میں ایک اور نشانی بیان فرمائی ہے منافق کی، کہ منافق کی نشانی یہ ہے جب وہ قرآن سنے گا ان کو اذیت پہنچے گی۔ منافق کو جب قرآن سنے گا اذیت پہنچے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے چہروں سے اس کی نفرت اور اس کی رعونت ظاہر ہوگی۔ بندہ کوئی چیز ناپسندیدہ دیکھیں گندا سا منہ بنا لیتا ہے۔ قرآن پاک یہ ایک ایسی گدڑ سنگی ہے، ایسی کسوٹی ہے جو ایمان والے کے ایمان کو بھی ظاہر کر دیتی ہے، بے ایمان کی نفاق کو بھی ظاہر کر دیتی ہے۔ سونا رکھنے والے جو بیچنے والے ہیں ان کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے کسوٹی کے لگ، وہ اس کے اوپر رگڑتے ہیں سونے کو، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ اصلی سونا ہے یا نکلی سونا، یہ سونا اصلی ہے یا 2 نمبر بنایا ہوا ہے۔ قرآن وہ کسوٹی ہے، جب ایمان والے کے اندر جاتی ہے تو اس کی اصلیت اور اخلاص اور محبت کو ظاہر کرتی ہے، چہرے سے اس کے سکون، اطمینان اور اخلاص ظاہر ہوتا ہے۔ وہی منافق کے اندر جاتی ہے تو جناب گندگی اور رعونت اور تکبر اور عناد ان کے چہروں سے یہ ٹپکتا ہے۔ ایک تو یہ نشانیاں بیان کی، پھر دوسرا اگلا بیان کیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے، قرآن کا مذاق اڑانے کے اشارے سے ایک دوسرے کی استہزاء کرتے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیے گا 14 صدیاں گزر گئی ہیں، وہ مذاق اڑانے والے کدھر گئے؟ وہ مذاق اڑانے والے کدھر گئے؟ قرآن اسی طرح شانوں کے ساتھ، اپنی رانائیوں کے ساتھ، بلندیوں کے ساتھ چمک رہا ہے۔ قرآن کی شان اسی طرح برقرار ہے، لیکن جو اس کا مذاق اڑانے والے تھے وہ ختم ہو گئے، ان کی نسلیں بھی ختم ہو گئی، آگے ان کا کوئی وارث نہیں ہوا۔ پھر قرآن بیان کرتا ہے جو تکلیف ان کو قرآن سننے پر اور اذیت پہنچتی ہے وہ چپکے سے مجلس سے نکلنے کی بات کرتے ہیں۔ منافق کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کو گانا سنائیں، اس کو فلم دکھائیں، اس کو گیم کھلائیں، یعنی شیطانی جتنے بھی کام ہیں وہ اس کو آپ لگا دیں شیطانی کاموں پر، وہ بڑا راضی ہو جائے گا۔ گانے دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، مجرے دیکھے گا، اس کو وقت کا احساس نہیں ہوگا۔ جیسے قرآن و حدیث کا معاملہ چلنا لگے گا بس اس کے طبیعت کے اندر نا گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں سے وہ پھر دوڑنے کی کرتا ہے۔ یہ میں نہیں بیان کر رہا، یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہاں سے وہ پھر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یار کیا یار، چھوڑو، دنیا بدل گئی ہے، اب کون دین پر عمل کرتا ہے؟ اب چلو، اب جو دین سے باغی لوگ ہیں ان کو جدید تعلیم اور جدید سوچ کے حامل کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کہیں ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، ہم چپ کر کے کھسکنے لگے، ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو نا۔ پہلے یہ بڑی چیز نوٹ کی جاتی تھی، محفل میں کوئی اٹھ کے جاتا تھا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ یار قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے، محفل چل رہی ہے، آپ اٹھ کے چلے گئے، یہ بڑا مایوس۔ اب یہ چیز نہیں رہی، تو یہ چپ کر کے نکل جانا یہ قرآن بیان کرے، یہ منافقین کی نشانیاں تھیں۔ اچھا جی، پھر اب اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے، ہم نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا کیونکہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے۔ اب یہاں پر یہ ایک اعتراض ہوتا ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا تو ان کی مذمت کیوں کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا دلوں کو، سمجھ نہیں سکتے، تو پھر اس کی مذمت کیوں کی؟ ایمان، اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان کو لانے کے بہت سے مواقع دیے گئے، مثلا معجزات اور دلائل پیش کیے گئے۔ آج ایک نئی نسل جو معجزات اور کرامات کا انکار کرتی ہے کہ معجزات اور کرامات نہیں ہیں، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کی سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سوٹا زمین پر پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ سوٹا اژدہا نہیں بنتا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے ایسا کیا، یہ معجزہ دکھایا۔ خرق عادات وہ فعل جو نبی سے ظاہر ہوتا ہے، یہ اس کے نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اور کوئی بھی اس دور کا انسان وہ معجزہ جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا، وہ دوسرا ظاہر نہیں۔ مثلا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا تھا، قیامت تک اب کوئی مائی کا لال سوٹے کو اژدہا نہیں بنا سکتا، بنا کے دکھائے۔ نمبر 1، قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کوڑیوں کو خوبصورت کرتے تھے، اندھوں کو بینا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور کوڑیوں کو ٹھیک کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ قیامت تک کی دیواروں تک کوئی دوسرا ماں کا لال پھونک مار کے، ہاتھ پھیر کے کسی کوڑی کو، کسی مادرزاد اندھے کو، کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا۔ قیامت تک یہ اعجاز ہے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، تو یہ معجزہ ہی رہے گا، اور یہ اس لیے رہے گا تاکہ آنے والی نسلیں اس بات کا یقین کریں، آنے والی نسلیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور نبوت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، معجزات کا انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے ساتوں آسمانوں زمینوں کی ساری سیر کر کے آقا جی واپس تشریف لائے۔ اب ایمان سے بتائیے گا آج کتنے تیز طیارے آ گئے، راکٹ آ گئے، جو ہزاروں میل کا فاصلہ منٹوں سیکنڈوں میں کرتے ہیں، گھنٹوں کے اندر کرتے، لیکن اللہ کی قسم حضور کے معراج کے سفر کی جو رفتار ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے انڈیا کے اوپر میزائل پھینکے نا، تو جو آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ سفر کرنے والے تھے، وہ میزائل چھوڑے، اور انڈیا کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم اس کو کاؤنٹر کیسے کریں۔ جب وہ سمجھتے تھے اتنی دیر میں وہ اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ جاتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رفتار کا زمانہ تھا۔ میرے نبی سونے کو میرے رب نے ایسا رفتار دیا کہ کائنات میں اب کوئی دوسرا ماں کا لال حضور کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان سے آگے بڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے برابر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ معجزہ ہے میرے نبی کا بھائی، اور معجزہ کبھی اس کا نقل نہیں تیار ہو سکتی، وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو عطا فرمائے۔ پھر احادیث مبارکہ کے اندر میرے آقا جی نے انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو 2 حصوں میں ٹکڑے کر دیا۔ آج ہے نا سب کے پاس ہائیڈروجن بم، ہیلیم بم، ایٹم بم، سارا کچھ بم، تو انہوں کو چاند کے 2 ٹکڑے بھی کریں اور واپس جوڑ کے بھی دکھائیں۔ توڑنا آسان ہے قبلہ، جوڑنا مشکل ہے۔ میرے مصطفیٰ نے توڑا بھی اور جوڑا بھی، یہ حضور کا معجزہ ہے، قیامت تک حضور کا معجزہ ہی رہے گا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہے؟ تو وہ جہنمی اور بے ایمان ہی ہوگا نا جی۔ اسی طرح فجعل الماء يخرج من بين اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری شریف میں 3576 نمبر پر میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارکوں سے
اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے چشمے جاری کر دیے. آج دنیا پانی کے پیچھے لڑ مر رہی ہے نا. آج کوئی ماں کا لال اپنی انگلیوں سے پانی نکال کے دکھائے, یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ تھا, میرے آقا جی کا معجزہ تھا, اور یہ برحق معجزہ تھا. آپ کے مبارک ہاتھوں کی مبارک انگلیوں سے وہ حوض کوثر کے چشمے جاری ہوئے. پھر فدعاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل یتقلع من اصلہ حتی اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحیح مسلم شریف میں 2299 نمبر پر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے درخت کو بلایا, اوے ادھر آ. درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آپ کی نبوت کی شہادت دے کے واپس چلا گیا. آج کوئی کہہ کے دکھائے نا, کر کے دکھا دے. آج تک 14 صدیاں گزر گئی نا. حضور تک پہنچنا تو بڑی بات ہے, بڑی جرت کی بات ہے. حضور سے آگے پہنچنا تو بڑی جرت کی بات ہے. حضور کے قدموں تک کی کوئی ماں کا لال پہنچ کے دکھائے تو ہم جناب ہم تیار ہیں. کوئی حضور کے گرد راہ کو نہیں چھوڑ سکتا. جن گلیوں سے, جن راستوں سے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی گزرے. پھر کرامات اولیاء اللہ, یہ بھی برحق ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے. آصف بن برقیہ ہے, اصحاب کہف ہیں, سلیمان علیہ السلام کی وہ حدود ہے, یہ وہ چونٹی کا ذکر ہے. ایک نہیں قرآن کا حصہ, کئی مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. اس کا انکار کرنا یہ صراحتاً قرآن پاک کی آیات مقدسات کا انکار کرنا ہے, معجزات کا انکار کرنا. جو دہریے ہو گئے, یعنی نیچری ہو گئے, یہ ظالم لوگ اللہ کے قرآن کے منکر ہیں, اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کرامت الاولیاء حق وہی باذن اللہ تعالی. اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھ کے تو نہیں کسی کو کچھ عطا فرمانا نا, اس کی مرضی ہے, اس کی عطا ہے, وہ جس کو چاہے عطا فرما دے. پھر امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں ما زال اہل الحق یظہر علی ایدیہم الخوارق, اہل حق کے ہاتھ پر ہمیشہ خارق عادات یعنی کرامات ظاہر ہوتی رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں للاولیاء کرام صحیحۃ باذن اللہ, اولیاء اللہ کے لیے اذن سے صحیح کرامات ثابت ہیں. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں من انکر الکرامات الاولیاء فهو مبتدع. اور حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرے وہ بدعتی ہے. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انما الامر کلہ للہ, قل انما الامر کلہ للہ, کہہ دو تمام معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں. سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے. بھائی کسی کو اگر اللہ نے عزت دی ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے, کسی کو رسوائی ملی ہے وہ بھی میرے رب کی تقسیم ہے. کوئی غریب ہے تو بھی اللہ کی مرضی ہے, کوئی امیر ہے وہ بھی اللہ کی مرضی. ہم اللہ سے اس کا کرم, ہدایت اور فضل مانگ سکتے ہیں. اب لیکن آج کی آیہ مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے, ان تمام جو میں نے عرض کیے ہیں ان سے ایک بات پتہ چلتی ہے, جو صریحاً کسی چیز کا انکار کرے, مثلا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے معجزات کا انکار کرے, حضرات اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرے, اللہ وحدہ لا شریک اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. قرآن کے پورے حصے کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے, قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا وہ بھی کفر ہے. اب صورت حال کیا ہوتی ہے, ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں ذخیرہ احادیث میں سے, ایک آیت پڑھ لیتے ہیں پورے قرآن میں سے, اب اسی کو لے کے جینے مرنے کا وہ سلسلہ بنا کے پھر رہے ہوتے ہیں. اے کہ یہ ہے اللہ تو قرآن نہیں, اللہ نے ہے کہ اللہ, تو بھائی جو باقی کا حصہ قرآن کا حصہ اس کو کیا کرو گے؟ ہاں جی, میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دے دوں. اللہ کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے نزدیک نہیں جانا. اب میں قرآن کی یہ آیت لے کے نا جی ساری دنیا سے کہوں یہ دیکھو جی قرآن کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھنی, نماز دن ڈیڑے بھی نہیں جانا, تو جڑا کہے نا جی یہ غلط ہے وہ دنیا دا بڑا جھوٹ ہے, وہ کافر بے ایمان ہے, نماز دن نیڑے نہیں جانا. اب کیا جواب آپ دیں گے؟ آپ اس کو جواب دیں گے بھائی جان قرآن کا اتنا حصہ تو نہیں ہے,
اس کے آگے بھی ہے، اس کے پیچھے بھی ہے، اس کے متعلقہ اور آیات بھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے نزدیک نہیں جانا جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم اس بات کو پہچان لو تم کہہ کیا رہے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے تسی کہہ کی رہے ہو، تو تسی نماز چاہ گئے، نماز کی پڑھو گے۔ اب یہ آپ خود تصور کریں کہ کتنی خطرناک بات۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں صحیح قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی